بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ دور فتنوں اور آزمائشوں کا دور ہے۔ ویسے تو اس امت پر آفتاب نبوت کے غروب ہونے کے بعد سے ہی مصائب کے ہزاروں پہاڑ ٹوٹے، حوادث کی تیز دھند آندھیاں اور طوفان چلے اور فتنوں کی بارشیں ہوئی۔ خاص طور پر ہجری تاریخ کے 1000 سال مکمل ہونے کے بعد تو اس امت کے سامنے فتنے اس طرح آئے جس طرح کوئی موتیوں کی لڑی اور موتیوں کا ہار، اس کا دھاگا ٹوٹ جائے اور یکے بعد دیگرے موتی جس طرح گرتے ہیں، اسی طرح اس امت کو فتنے پیش آئے۔ اور اب حالات ایسے خطرناک ہیں، بالکل اس فرمان نبوی یا نبوی پیشین گوئی کے بالکل مطابق ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ بخاری شریف میں وہ روایت موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ سے، انی لأری مواقع الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر، میں تمہارے گھروں کے درمیان فتنوں کے گرنے کو، فتنوں کے پیش آنے کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح بارش کے قطرات گرتے ہیں، بارش کے چھینٹے پڑتے ہیں۔ گویا نگاہ نبوت سے آپ نے ان حالات کا مشاہدہ کیا، آپ نے ان حالات کو دیکھ لیا تھا جو آپ کے بعد امت کو پیش آنے تھے۔ امت کے آپس کے اختلافات، خانہ جنگیاں، تعصبات، پھر دشمنوں کی لڑائیاں، دشمنوں کی سازشیں، ان کا مکر و فریب، مسلمانوں کا آپس میں اختلاف اور دشمنوں کا، یہود کا، نصارہ کا، عیسائیوں کا، صنم پرستوں کا، بت پرستوں کا متحد ہونا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یوشک ان تداعی علیکم الامم کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها، کہ قریب زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ تم پر آزمائشیں آئیں گی، فتنے آئیں گی، اور دنیا کی قومیں دنیا کے کونے کونے سے تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوک کے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ فقال قائل، کہنے والے نے، پوچھنے والے نے پوچھا، کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ ومن قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا ہماری تعداد کم ہوگی اس وجہ سے قومیں ہم پر ٹوٹ پڑیں گی، ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑیں گی؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، ولکنکم غثاء کغثاء السیل، تم تعداد میں کم نہیں ہوں گے، تم سیلاب کے جھاگ کی طرح جھاگ ہوگے، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ وَلَا يَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے، سینوں سے تمہارا رعب، تمہارا ڈر، تمہارا خوف نکال دے گا۔ وَلَا يَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وَمَا الْوَهْن، یہ وہن کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت پیدا ہو جائے گی اور موت سے تم نفرت کرنے لگ جاؤ گے، تو یہ حالات پیش آئیں گے۔ تو ان حالات، ان آزمائشوں، ان فتنوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے آگاہ فرما دیا تھا، اور قیامت تک جتنے فتنے اور آزمائشیں پیش آنے والی ہیں، امت کو حالات پیش آنے والے ہیں، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا تھا، ان کی نشاندہی فرما دی تھی۔ آج کے جو حالات پیش آ رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو، آپ کے ارشادات کو، آپ کے احادیث کو غور سے پڑھا جائے، اس کا مطالعہ کیا جائے تو آپ کے سامنے یہ بات آئے گی کہ کس طرح زبان نبوت سے نکلی ہوئی ایک ایک بات ہم اپنے آنکھوں سے اس کی صداقت، اس کی سچائی کو دیکھ رہے ہیں، اس کا تجربہ کر رہے ہیں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی بتا دیا تھا کہ خطرناک فتنے آنے والے ہیں۔ کیسے خطرناک فتنے ہوں گے؟ حضور نے مختلف چیزوں سے اس کو تشبیہ دی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اطم من اطام المدینہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی ایک کوٹھی، اطم کہتے ہیں بنگلے کو، کوٹھی کو، بلند مکان کو، چوٹی کو، بلند جگہ کو۔ تو آپ یا تو ایک بلند گھر پر، کوٹھی پر، یا بلند جگہ پر، ٹیلے پر چڑھے، اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حل ترون ما ارا، کیا تم وہ چیز دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ انی لارا مواقع الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر، یہ بخاری کے الفاظ ہیں کہ بارش کے قطرات کی طرح فتنوں کے تمہارے گھروں میں پڑنے کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اور ایک دوسری روایت ہے، اس میں حضور نے فرمایا کہ الفتن انی لارا الفتن دیمن کدیم المطر، میں فتنوں کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح بادل برستا ہے اس طرح فتنے برس رہے۔ کہیں اللہ کے نبی نے فرمایا، تشبیہ دی ان فتنوں کو، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، تاریک اور اندھیری رات کے ٹکڑوں اور حصوں کی طرح فتنے آنے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کر لو۔ یعنی جس طرح رات کا گھپ اندھیرا ہو، تاریکی ہو، اس میں راستہ سجائی نہیں دیتا، فتنے بھی ایسے خطرناک آئیں گے کہ انسان پریشان ہو جائے گا، کیا کرے کیا نہ کرے، کوئی راہ سجائی نہیں دے گی۔ کہیں اللہ کے نبی نے ان فتنوں کو گرمی کی سخت آندھیوں کی طرح تشبیہ دی، اور آپ نے فرمایا ستکون فتن منہا فتن کالریاح الصیف منہا صغار و کبار، آندھی کی لو چلتی ہے تیز تھپیڑوں والی، جلسہ دینے والے، اس طرح خطرناک فتنے پیش آئیں گے، اور ان میں سے کچھ بڑے بھی ہوں گے، کچھ چھوٹے بھی ہوں گے۔ کہیں اللہ کے نبی نے ان فتنوں کو تشبیہ دی کہ قطع الدخان، گہرے اور گاڑے دھوئیں کی طرح فتنے پیش آئیں گے۔ کہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ستکون فتنۃ عمیاء صماء بکماء، ایسا فتنہ پیش آئے گا، اندھا ہوگا، بہرا ہوگا، گونگا ہوگا، من اشرف لہا استشرفت لہو، جو ان کے قریب جانے کی کوشش کرے گا وہ اس کو اپنے اندر مبتلا کر دیں گے۔ کہیں اللہ کے نبی نے فرمایا یکے بعد دیگرے اس طرح فتنے پیش آئیں گے، الآیات خرز منظومات فی سلک انقطع السلک فیتبع بعضها بعضا، لڑی میں پرے ہوئے دانوں کی طرح، جس طرح لڑی ٹوٹ جائے اور ایک یکے بعد دیگرے موتی گرتے ہیں نیچے، اسی طرح فتنے بھی پیش آئیں گے امت کو۔ کہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے فتنے ہوں گے کوجوہ البقر، گائے کے چہروں کی طرح، منہ کی طرح۔ کہیں فرمایا کأنہا الظلل، سائبانوں کی طرح فتنے پیش آئیں گے۔ اور کہیں فرمایا آتیکم بعدی فتن کموج البحر یدفع بعضہ بعضا، میرے بعد تمہارے اوپر ایسے فتنے آئیں گے جیسے سمندر کی موجیں وہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھتی ہے، تھپیڑے مارتے ہیں، اس طرح فتنے پیش آئیں۔ تو اللہ کے نبی نے آنے والے فتنوں کے بارے میں پہلے ہی آگاہ فرما دیا تھا، آگاہی بخشی تھی۔ اور پھر محدثین نے خاص طور پر اپنی کتابوں میں ان کو جگہ دی، باب مختص کیے، کتابیں خاص طور پر اس کے بارے میں متعین کی، ابواب الفتن، کتاب الفتن، کتاب الملاحم، جو فتنے پیش آئیں گے، بڑی بڑی جنگیں پیش آئے گی، مسلمانوں کو حالات پیش آئیں گے، اس کے لیے اپنی کتابوں میں کتابیں خاص کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کے بارے میں کیوں بتایا؟ وہ اس لیے بتایا کہ کچھ فتنے تو ایسے ہیں جو اختیاری ہیں، جو اختیاری ہیں، جن سے ہم بچ سکتے ہیں، جیسے حضور نے فرمایا فحش، تفحش، بے حیائی، بدگوئی یہ زیادہ ہو جائے گی، تو انسان کے اختیار میں ہے کہ ان فتنوں سے بچے۔ کچھ فتنے ایسے ہیں جو غیر اختیاری ہیں، انسان کے بس میں نہیں ہے، جیسے دجال کا آنا اور پھر اس کا فتنہ پھیلانا، اس کا آنا نہ انسان کے اختیار میں ہے، نہ اس کے فتنے کو روکنا انسان کے اختیار میں ہے، لیکن اس فتنے کے شر سے بچا جا سکتا ہے اس کے بارے میں جانکاری حاصل کر کے، تو اس کے بارے میں امت کو بتایا جائے۔ علامہ سفارینی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا کہ فتنوں کے بارے میں، خاص طور پر دجال کے فتنوں کے بارے میں ہر مرد کو، ہر عورت کو، ہر بچے کو، ہر بڑے کو، ہر چھوٹے کو معلوم ہونا چاہیے، اور اس کی احادیث عام کرنی چاہیے، زبان زد ہونی چاہیے، ہر انسان کو معلوم ہونی چاہیے
فتنوں کے بارے میں، اور ان فتنوں کے بارے میں بیان کرنے کی وجہ، ان فتنوں کے بیان کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ فتنے علامات قیامت ہیں، قیامت کی نشانیاں ہیں، قیامت کے قریب ہونے کی علامتیں ہیں۔ جب یہ فتنوں کا تذکرہ ہوگا تو قیامت کی تیاری کا جذبہ دل میں آئے گا، اعمال کے لیے دل کے اندر چستی پیدا ہوگی، اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ دل میں آئے گا کہ تو قیامت قریب آ رہی ہے، منزل قریب آ رہی ہے، ہم اس کے لیے تیاری کریں، ان فتنوں سے بچنے کی کوشش کریں، ان فتنوں سے بچنے کی راہیں ڈھونڈیں، راستے تلاش کریں، سبیل تلاش کریں۔ اور سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان اور یقین مستحکم و مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس زمانے میں 1400 سال پہلے اس زمانے کا انسان اپنے تصور میں بھی نہیں لا سکتا تھا، اس کے حاشیے خیال میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ ایسے حالات آئندہ پیش آئیں گے۔ آج زبان نبوت سے نکلی ہوئی ایک بات کی صداقت اور سچائی ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور ایک عام انسان کا دل بھی، ضمیر بھی یہ گواہی دیتا ہے کہ عام انسان کی بتائی ہوئی بات ہی نہیں ہے، یہ خدا کا پیغمبر ہے، یہ وحی کے ذریعے سے ہی کوئی بتا سکتا ہے۔ تو ان فتنوں کے سلسلے میں انشاءاللہ ہم آئندہ تذکرہ کریں گے ان کا، اور بڑی تفصیل کے ساتھ احادیث میں جتنا آیا ہے، اور یہ موضوع مسلسل چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ دن کا تو تسلسل نہیں رہے گا، لیکن وقتاً فوقتاً ان تمام فتنوں کو زیر بحث لایا جائے گا، اور ان فتنوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہدایات دی ہیں ان کا بھی ذکر ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو فتنوں سے بچائے، پوری امت کو فتنوں سے بچائے، عافیت کی زندگی نصیب کرے، اور ان فتنوں سے بچنے کی جو راہیں نبی نے بتائی ہے ان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔